کہ کہتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں پھر قرآن کی ایک آیت لائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم نبی کو نور مانتے ہو۔ ارے قرآن میں دیکھیے صاحب، حدیث کی کیا بات کرتے ہیں آپ، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا بتائیے قرآن میں کیا ہے، تو کہتے دیکھیے پارہ نمبر 16 ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اسکرین نہیں لگایا ورنہ میں کچھ بولتے ہوئے مولوی کو دکھاتا۔ مولوی توصیف الرحمان ایک بہت بڑے سعودیہ کے علامہ ہیں، میں نے ان کا رد بھی کافی کیا ہے، وہ انہوں نے بڑی زور لگایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کہتے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو آپ کیا نور نور کی رٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا 2-3 جواب ہے اس کے، میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیے لیکن وہ موقع بھی یہاں نہیں ہے۔ ہم نے کہا پہلی بات، ہم نبی کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے لیکن ظاہراً بشر ہے اور ہماری طرح بشر نہیں ہے، خیر البشر ہے، سب سے بہترین بشر ہے، ایسے بشر کہ کسی بشر سے ان کی مشابہت اور مثال دی ہی نہیں جا سکتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، قرآن کی آیت پڑھتے ہو، بعد کا ٹکڑا بھی تو پڑھ لیا ہوتا مولوی جی، بعد کا ٹکڑا ہی واضح کر دے رہا ہے کہ نبی بشر ہے تو تمہاری طرح نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ کیا فرماتا ہے اسی آیت کے بعد کا حصہ ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی حکم ہو رہا ہے کہ محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ آیت نے بتا دیا کہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بشر ہونا بھی الگ ہے۔ اچھا اس میں دیکھیے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا بشر ہوں، کہنا تو یہ چاہیے تھا انما بشرun، بس ختم ہو جانی تھی بات، قل انما بشرun، محبوب کہہ دے میں بشر ہوں، بے شک میں بشر ہوں۔ فرمایا یہ نہیں مثلکم، تمہاری طرح۔ تو حقیقت ہونا اور ہوتا ہے، طرح ہونا اور ہوتا ہے۔ اب میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جیسے کہ بھائی مولانا نعیم الدین صاحب بیٹھے ہوئے، حال اتفاق کی بات ہے کہ کالے امامے میں، عموماً گرین امامے میں ہوتے ہیں، غلام یاسین صاحب بیٹھے یہ بھی گرین امامے میں۔ اب میں مثال میں کہوں کہ بھائی مولانا نعیم صاحب جو ہے یہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ ہے اور انہی کی طرح غلام یاسین صاحب بھی ہے، تو یہ ایک ہی ذات ہوئی کہ الگ الگ ہوئی؟ بولیے بھائی، طرح ہونا مطلب، اور آسان کر کے بتا دوں، بھائی کوئی شخص آپ کو مل جائے اور وہ شکل و شبات میں میری شکل کی طرح ہو، اس کی بھی شکل، تو آپ کہتے بھائی آپ بھی فاروق رضوی کی طرح ہے، آپ فاروق رضوی کی طرح دکھتے ہو، فاروق رضوی کی طرح ہو، تو پتہ چلا فاروق رضوی نہیں ہے، فاروق رضوی ایک الگ ذات ہے، یہ اس کی طرح ہے۔ تو کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں، حقیقت میں بشر نہیں ہوں، حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت میری نور ہے، اور یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہہ دو تو میں رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ تو اے پروردگار تو اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے، خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ نبی بشر ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ فرما دے گا تو سند ہو جائیں گی، نبی کہیں گے تو عاجزی ہوگی۔ تو کہا نبی تم عاجزی کرو، میں نہیں کہتا، میں کہوں گا تو سند ہو جائیں گی۔ اور میں ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ بشر کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، جب قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ پھر کئی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک اللہ نے نہیں بھیجا، انا ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا، مگر کیسا، شاہدا چشمدید گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا، وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکدار سورج کی طرح بھیجا، ہدایت کی طرف بلاتا ہوا اور چمکدار سورج سے مثال دی، تو یہاں بھی نور کہا، تو کئی جگہ نور سے بھی خطاب کیا، تو یہاں بشر کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا، اور پس منظر یہ ہے کہ آپ قرآن کھولیے، پارہ نمبر 3 دیکھیے اور سورہ بقرہ نکالیے اور آیت نمبر 258، تو آپ کو ایک مناظرہ قرآن میں ملے گا، اور یہ مناظرہ ہو رہا ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔
مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ نمرود نے خدائی دعویٰ کر لیا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے گئے. اب جب مناظرہ شروع ہوا تو قرآن اس پورے مناظرے کی رودات بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے مناظرہ کیسا کیا. رب فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک. اے حبیب ذرا یاد تو کیجئے، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو پتہ چلا کہ یہاں رسول اس مناظرے کو دیکھ رہے تھے. بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، لیکن نبی موجود ہے. علم ترا، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کیا نہیں دیکھا؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، کہ جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم سے لڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، جبکہ اللہ نے اس کو حکومت ملک عطا فرمایا. اور جب ابراہیم سے اس نے حجت کی، اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، تو ابراہیم نے اس کو حجت تمام کرتے ہوئے کہا کہ اے مردود سن، اے نمرود سن، تو کہتا ہے تو خدا ہے؟ نہیں، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، میرا وہ خدا ہے. تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے، کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل مجھے آزادی ملنے والی ہے. اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل مجھے سزائے موت ہونے والی ہے. کہا جا تجھے آزاد کیا، اور جس کو چھوڑنے والے تھے، چھٹی ہونے والی تھی جس کی، کہا اس کو موت کی سزا دے دو. کہا دیکھا، کل جس کی آزادی تھی اس کو موت دے دی، اور کل جس کو موت ملنے والی تھی اس کو زندگی دے دی. میں ہوں نا، قال انا احیی و امیت، کہا میں ہی جلاتا بھی اور میں ہی مارتا بھی ہوں. حالانکہ یہ مسخرہ پن تھا، یہ نہ جلانا تھا نہ مارنا تھا، لیکن تب بھی اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے بے شک اس کی بچکانہ اس بکواس کا جواب دے سکتے تھے، مگر جواب نہیں دیا. آگے بڑھ کر کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو رب ہے تو مشرق سے نکال سورج کو. میرے رب کو تو یہ طاقت ہے کہ مشرق سے سورج نکالے مغرب میں غروب کر دے. اب اگر تو رب ہے تو مغرب کے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال کے بتا. فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ کافر شرمندہ ہو گیا. اس کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ جو سورج مغرب میں ڈوب گیا اس کو دوبارہ باہر نہیں نکال سکتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر رسول اللہ تک یہ واقعات یہودیوں کی بھی زبانوں پر تھے، عیسائیوں کی بھی زبانوں پر تھے. یہ تذکرے توریت میں بھی موجود تھے، انجیل میں بھی موجود تھے کہ ابراہیم نے حجت تمام کرتے ہوئے کہا تھا رب وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکال سکے. یہ ذہنوں میں بات بیٹھی تھی کہ رب وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال سکے. اب خیبر سے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے، مقام صحبہ آیا، علی سے کہا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات بیٹھ گئے، زانو پہ سرکار نے سر رکھ دیا. واقعات معلوم ہے آپ کو. اور نماز عصر قضا ہوئی، جب نبی کی چشمہ مبارک کھلی، علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا میری نماز عصر قضا ہو گئی. بس اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. تو شک تھا کہ مصطفیٰ سورج پلٹا رہے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا رب وہ ہے جو سورج پلٹا سکتا ہے، تو مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے تو قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر، خدا مت سمجھ لینا مجھے. اگر یہ معجزات دیکھو تو خدا نہ سمجھ لینا. تو اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں، میرا رب کہلوا رہا ہے، محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو کافروں سے کہہ دیا کہ دیکھو مجھے خدا نہ سمجھو، اور جب تم ایمان لے آؤ، تم ایمان میں داخل ہو جاؤ تو پھر مجھے اپنی طرح مت سمجھو. اور پھر وہ موقع آیا کہ حضور نے جب صوم وصال رکھا، لگاتار روزے رکھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم بھی روزے رکھیں گے. آقا نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت نہیں. کہا حضور اجازت دے دیں، آپ لگاتار روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھیں. اور حضور 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے. اور عالم یہ تھا کہ نہ جسم میں کوئی کمزوری کا عالم ہے، نہ کوئی جو ہے کمزوری، نہ قحط کا عالم، نہ ناتوانی کا عالم. حضور کے سارے معاملات چل رہے، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، صحابہ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، جنگ کے موقع آ رہے ہیں تو جنگ میں بھی شرکت فرما رہے. اور صوم وصال رکھے تو بعض صحابہ نے صوم وصال رکھ لیے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ تو گھر میں بے ہوش ہو کے گر پڑے 2-4 دن کے بعد.
صوم وصال کا روزہ معلوم ہے نا آپ کو, نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے, بس لگاتار روزے رکھنے. کچھ مسجد میں آ کے بے ہوش پڑے ہوئے, آقا فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صوم وصال رکھا ان لوگوں نے, سب کو بلاؤ مسجد میں. اور جب سارے صحابہ جمع ہو گئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بہت ساری کتابوں میں میری حوالے بھی دے دوں گا, آقا نے سارے صحابہ کو خطاب کرتے کہا ایکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کیا اپنی طرح سمجھتے ہو؟ انی ابیتو یطعمنی ربی و یسکین, میری شان تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی خدمت بارگاہ میں رات گزارتا ہوں, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اور رب جو کھلاتا ہے وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ حضور دنیا کی نعمتیں کھانے کے محتاج نہیں ہے, کھانے کا محتاج بشر ہوتا ہے. تو کافروں سے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تاکہ قریب آ جاؤ. اور جب صحابی ہو گئے, ایمان لا لیا, تو کہا ایکم مثلی, مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا, اپنی طرح اپنے جیسا نہ جاننا, کہ کہیں اپنی طرح کہہ کے گمراہ اور بددین نہ ہو جاؤ. میری شان الگ ہے, میں رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں, رب کے قرب خاص میں رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. تمہارے دنیا کے کھانے کی مجھے حاجت نہیں, لیکن میں دنیا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان کھانوں کا محتاج ہوں. کھا اس لیے لیتا ہوں کہ جو چیزیں میں کھاؤں تمہارے لیے حلال ہو جائے, اور جن چیزوں کو میں ناپسند کر دوں تمہارے لیے حرام ہو جائے, تو تم پر حلال ہو جائے اس لیے کھاتا ہوں. اور پھر ایک مقام وہ آیا کہ ابو بکر صدیق سے کہا, صحابہ میں بھی اس کا انتخاب کیا جو سب سے افضل تھا. عمر کا انتخاب نہیں کیا, عثمان غنی سے نہیں کہا, علی سے نہیں کہا, سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ ہے, ابو ہریرہ کو نہیں بلایا. حالانکہ اصحاب صفہ میں دن رات رسول اللہ کے روضے کے قریب, حضور کی جو ہے گھر کے حجر اقدس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ابو ہریرہ سے نہیں کہا, بلکہ کس سے کہا؟ ابو بکر صدیق سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی. کہا ابو بکر سنو, اس رب کی قسم, اس عزت جلال والے رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. کس سے کہا؟ ابو بکر سے. اگر علی سے کہتے تو شبہ ہو جاتا کہ بھائی علی سے کہا تھا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا. ممکن ہے عثمان غنی اور حضرت عمر اور ابو بکر جانتے ہوں گے. اگر حضرت عثمان سے کہتے تو شبہ رہتا, شاید حضرت عمر اور ابو بکر جانتے ہوں گے, عثمان سے کہا نہیں جانا کسی نے میری حقیقت کو. حضرت عمر سے کہتے تو شبہ ہوتا کہ ابو بکر جانتے ہوں گے, مگر سب سے عظیم صحابی کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ جب میری حقیقت کو ابو بکر نہ جان سکا تو آج کا وہابڑا کیا جان لیں گا. اب یہ کہتا ہے ہماری طرح, یہ کہہ رہا ہے میری طرح. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے عرض کی خالق کائنات 70 سال عبادت کی, بے لوث عبادت کا, پروردگار عالم تیرے نبی کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا اے بایزید نہیں دیکھ سکتے. عرض کی پروردگار تو کرم فرمائے تو اپنے رب محبوب کی حقیقت کو ظاہر کر دے. تو اللہ نے فرمایا بایزید سنو, میں نے اپنے حبیب کو جب دنیا میں بھیجا 70,000 غیبی پردے حائل کر کے بھیجا. میرے حبیب کو جس نے بھی دیکھا 70,000 پردوں کے پرے دیکھا. میرے محبوب پر میں نے غیبی پردے ڈال دیے تھے, پردے عفت میں رکھا اپنے محبوب کو میں نے. اور تم حقیقت کی بات کرتے ہو اے بایزید, ایک پردہ اٹھنے کے لیے 70,000 سال کی بے ریا عبادت چاہیے, اور تیرے پاس تو 70 سال کی عبادت ہے. تو بایزید بسطامی بڑے ٹنٹناٹن سنی تھے, اور جو سنی ہوتا ہے وہ چالاک بھی ہوشیار بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا خالق کائنات بے شک نہ اتنی عمر میری نہ اتنی عبادت میں کر سکتا ہوں کہ بے ریا 70,000 سال عبادت کروں, لیکن پروردگار تیری قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے, تو تو قادر مطلق ہے, تو چاہے تو ان 70 سال کی عبادت کو 70,000 سال میں شمار فرما لے, تیرے لیے کیا بعید ہے. رب نے ارشاد فرمایا بایزید تو نے میری قدرت کو, میری رحمان اور رحیم ہونے کو خوب پہچانا. اچھا جاؤ ایک پردہ ہٹائیں گے, 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹائیں گے تو جو کچھ حقیقت ظاہر ہوں گی اس کو دیکھنا, اور اس کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھو. بایزید بسطامی نے روزے رکھے, اور جب یہ روزے رکھ چکے تو رب نے فرمایا کہ نیا لباس زیب تن کرو. آواز آئی نیا لباس پہنو, عطر سے اپنے آپ کو معطر کرو, اور فلاں وادی کی پہاڑی پر پہنچ جاؤ.
बायजीद पहुँचे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम लिबास बशरी में तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर हुए। बायजीद ने दस्तबोसी की, कदमों को बोसे दिए, हाथों को बोसा दिया। सरकार ने कहा बायजीद हमारे पैर की तरफ देखो, 70,000 गैबी पर्दों में से एक पर्दा हटेगा, और जब एक हटेगा तो तुम कुछ हकीकत को देख पाओगे। कहा बस देखो, एक बिजली कूदी, बायजीद गिरकर बेहोश हो गए। बहुत देर के बाद जब होश में आए तो इरशाद फरमाया बायजीद क्या देखा? अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक बिजली थी, कुछ ना देख सका। आका ने कहा जानते हो क्या हुआ? ऐ बायजीद 70,000 गैबी पर्दों में से एक पर्दे से सिर्फ मेरे कदम के नाखून को जाहिर किया गया, तो उसको भी बर्दाश्त न कर सका। चेहरे की ताबनाकी तो इससे बढ़कर है, तो एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। एक झलक देखने की तो ताब नहीं है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का आलम है कि नूर की हालत में हकीकत मोहम्मदिया को तो कोई देख ही नहीं सकता। और क्यों नहीं देख सकता? अरे वो तो अबू बकर से कह दिया कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, सिर्फ मेरा रब है जो मेरी हकीकत से वाकिफ है। कायनात में कोई ऐसी ज़ात पैदा ही नहीं हुई है जिसने मेरी हकीकत का दीदार किया। लेकिन जो बशरी एतबार से भी हुजूर तशरीफ़ लाए, बशर बनकर जो दुनिया में आए, वो भी बड़ी शान और निराली शान है आका की कि जब बशर भी बने तो किस शान के बने। तुरंत हदीस में अब्दुर्रहमान अस्सफूरी अश्शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस और सीरत निगार गुजरे हैं। इनकी मशहूर ज़माना किताब सीरत की जिसका नाम है नुज़हतुल मजालिस, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 338। और इसी रिवायत को जो मैं भी आपके सामने बयान करूँगा, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुरान की तफसीर रुहुल बयान जिल्द 1 सफ़ा 466 पर हज़रत इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा। इमाम नसफ़ी साहिब तफसीर मदारिक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे, उनकी सनद से लिखते कहते हैं वक़ाल नसफ़ी खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरकती, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को बशरी लिबादे में, बशरी लिबास में दुनिया में मबूस करना चाहा, तो मुस्तफ़ा के सर अक़दस को बरकत से पैदा किया। हुजूर के सर अक़दस को बरकत से बनाया। वह आए नहीं मिनल हयाई, और आका की आंखों को हया से पैदा किया। वह उस नहीं मिनल गैरती, सरकार के कानों को गैरत से पैदा किया। वह लिसानहु मिनल ज़िक्री, आका की ज़बान अक़दस को अपने ज़िक्र से पैदा किया। वह शफ़ातहु मिन तस्बीह, और अपने नबी के लबे मुबारक को तस्बीह से पैदा किया। वह वजहु मिनल रदाई, सरकार के चेहरे अक़दस को अपनी रज़ा से पैदा किया। वह सदरहु मिनल इखलासी, अल्लाह के नबी को परवरदिगार के ने अल्लाह के नबी के सीनों को इखलास से पैदा किया। वह कल्बहु मिनर रहमती, आका के कल्ब मुबारक दिल को रहमत से पैदा किया। वह कतिफ़ाही मिनल करमी, आका के कंधे मुबारक को खुशबू जो है करम से पैदा किया। वह शयारहु मिनन नबातिल जन्ना, नबी के बाले अक़दस को, हुजूर की जुल्फों को जन्नत की अंगूरियों से पैदा फरमाया। वह रिकाहु मिन असालिहा, नबी पाक के लवाब दहन को, थूक मुबारक को जन्नत के शहद से पैदा किया। वह लहमहु मिन मिस्कीहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त मुबारक को जन्नत की खुशबू से पैदा किया। वह अज़महु मिन काफूरिहा, नबी पाक की हड्डी मुबारक को जन्नत के काफूर से पैदा किया। वह अस्नानहु मिनल यमनी, नबी पाक के दंदाने मुबारक दाद शरीफ को यमन की बरकत से पैदा किया। वह रिजलही मिनल रदाई, नबी के पैरों को अपनी रजा से पैदा किया। वह उदही मिनल कुव्वती, और नबी पाक के बाजुओं को अपनी कुव्वत और ताकत से पैदा फरमाया। ये पूरी तख्लीक हुई। फलम्मा अकमल्लाहु ताला बिहाज़िही सिफ़ा, और जब इन सिफ़तों के साथ रब ने अपने हबीब की तख्लीक फरमाई, बशरी लिबादे में अपने हबीब को ढाल दिया, अरसल्लाहु ताला इला हाज़िहिल उम्मा, फिर इस उम्मत की तरफ मबूस फरमाया, फिर इस उम्मत की तरफ भेजा। वकाल, और इस उम्मत को खिताब किया, हाज़ी हदियती अलैकुम फ़आरिफ़ू क़द्रहु वअज़्ज़िमहु, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे बंदो, लो ये तुम्हारे रब की तरफ से एक हदिया है, ये रब की जानिब से हदिया अजीम है। इसे, इस बेमिसाल हदिये को पहचानो और इसकी खूब इज्जत और तौकीर और तौसीफ़ करो, इसकी तारीफ़ करो, इसकी तौकीर करो, इसकी इज्जत को पहचानो, इसकी अज़मत को जानो। तो गर्ज के बशरी लिबास में भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने
خلق فرمایا وہ بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ آپ کی ہڈیاں بھی ہماری ہڈیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا گوشت مبارک ہمارے گوشت کی طرح نہیں ہے، آپ کے لبہائے مبارک ہمارے لبوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا دندان مبارک ہمارے دانتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسان نے نبی کی موجودگی میں عرض کیا تھا وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے نبی، کسی عورت نے آج تک آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی دنیا میں آنکھ ہے ہی نہیں جو دعویٰ کرے کہ ہم نے مصطفیٰ سے بھی زیادہ کسی کا حسن پایا ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہو۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے، کسی عورت نے آپ سے زیادہ اجمل، جمیل، جمال والا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ کو آپ کی مرضی مبارک کے مطابق پیدا کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشری جو صورت ہے وہ بھی بے مثال ہے، حقیقت تو کوئی جان ہی نہیں سکا تو ظاہر بھی سمجھ سے پرے ہے، تو جب ظاہر نہ سمجھ میں آیا تو نبی کی حقیقت کہاں سے سمجھ میں آئے؟